آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو ایک نام لیا جاتا ہے نمرود، لیکن ذرا یہ نام ٹھیک کر لیں، اصل میں یہ نام ہے نمرود، رال ہے، دال نہیں ہے، یہ عربی کتابوں میں موجود ہے، تو باقی ہم لوگ نمرود ہی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے سامنا ہوتا ہے، اور کس طرح سامنا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نمرود کے پاس جاتے ہیں، جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب کیوں گئے؟ تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں ایک ایسا وقت آتا تھا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، یہ آدمی ذخیرہ کرتا تھا، اسٹاک کرتا تھا، مطلب بادشاہ تھا، تو یہ بہت سا غلہ جمع کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنے بچوں کے لیے غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ دیکھو اللہ کی شان ہے، اللہ کیسے کیسے اپنے پیاروں کی شان دکھاتا ہے۔ اچھا، جب یہ نمروز کمینہ جب یہ غلہ دیتا تو پوچھا کرتا آنے والے سے، ہاں بھائی میں کون ہوں؟ وہ کہا کرتے تھے تو خدا ہے۔ اس کو سجدہ بھی کرتے، خدا بھی کہتے، بڑا خوش ہوتا، نوازتا اس کو۔ اب حضرت سیدنا خلیل آئے، سرکار خلیل اللہ آئے، اللہ کی توحید کا قطب کامل، ذاتی توحید کا قطب اول، جب نمروز کا سامنا ہوا تو کہنے لگا جی بتائیے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو ایک انسان ہے۔ اس نے کہا اچھا ساری دنیا سب مجھے رب کہہ رہی ہے، تو مجھے رب کیوں نہیں کہتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور گناہ گار کو چھوڑ دیا۔ کہتا دیکھ لو، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، یہ بھی اس کی غلط اصطلاح تھی۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا پھر میرے خدا کی یہ شان ہے کہ وہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو تو مغرب سے چڑھا کے دکھا۔ تو قرآن کہتا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اسے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اس حال میں دیکھا، اس نے کہا کہ پھر سوچ لے میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے جواب دے دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرے، جو مردہ کرے، جو مشرق سے سورج نکالے۔ تو خدا ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو جب اس سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا بھئی اس طرح کرو، اس کو غلہ نہیں دینا، سب کو دو، اسے نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خالی بورے لے کے وہاں سے نکلے۔ اللہ کا خلیل جب وہاں سے نکلا نا تو حضرت خلیل اللہ نے آسمان کی طرف ایسے نگاہ کی، آنکھ میں آنسو لائے، خاموش ہو گئے۔ دنیا میں محبت کی آزمائشیں جتنی اللہ کے دوست حضرت خلیل نے دی ہیں نا، یہ ہر کسی نے بھی نہیں آزمائشیں نہیں کٹیاں۔ اب آپ آدھے سفر میں پہنچے نا تو چونکہ ریتلا علاقہ شروع ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ریت چمک رہی ہے۔ ایک طرف آپ نے نگاہ کی تو آپ کو سفید ریت نظر آئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ قریب ہوئے تو آپ نے بڑی حیرانگی سے اس ریت کو دیکھا، اتنی سفید ریت آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہ تھی۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر میں خالی بورا لے کے گھر گیا بچے کیا کہیں گے؟ ابا خالی ہاتھ آ گیا، اللہ کے دوست نے بورے میں ریت بھر لی، اپنی کمر پہ رکھ کے تو اپنے گھر پہنچ گئے۔ بیوی بچے آپ کے پاس آئے، بچے کہنے لگے ابا جی آپ لے آئے؟ فرمایا ہاں بیٹا، صدقے جاؤں تیری اس زبان کے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں کچھ لے آیا ہوں۔ کہنے لگی آپ رزق لے آئے ہیں؟ خلیل نے فرمایا ہاں لے آیا۔ آپ نے فرمایا یہ میں بوری یہاں رکھ رہا ہوں تو میں تھکا ہوا، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ تو بیوی کہنے لگی اچھا ایسا کریں کہ آپ آرام کریں، تو آپ کے سوتے سوتے میں بچوں کو کھانا بنا دیتی ہوں، تب تک جب تک آپ اٹھیں گے آپ کے لیے بھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، آنکھوں میں آنسو، اللہ کا دوست آنکھوں میں آنسو لیے لیٹ گیا۔ آپ کے جو بچے تھے نا تو وہ بورے کے اوپر چڑھ کے کودنے لگے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا آ گیا کھانا آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ خلیل کے گھر کا واقعہ ہے۔ دو امیر مرن ڈے نے تو دنیا روڑا پان رہی ہے، سوشل میڈیا پیچھے لگے آیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کا واسطہ یار غریبوں امیروں کو ایک کرو، جب بھی بات کرو حقوق کی بات ایک ہوتی ہے۔ اچھا خیر، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ لیٹ گئے تو
اللہ کی شان یہ دیکھو، جب آپ کی آنکھ کھلی نا تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں آٹے کی خوشبو ہے. تو جب آپ نے اٹھ کے دائیں بائیں دیکھا تو بچے کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی آپ کے لیے کھانا تیار کر کے نا آپ کے سامنے بیٹھی. کہنے لگے اے پیارے سرتاج، آج تو ہم نے کمال آٹا دیکھا، اتنا سفید آٹا آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنا سفید آٹا آپ کو کس نے دیا؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اسی نے دیا ہے جو سارے جگ کو دیتا ہے. اللہ نے اس ریت کو آٹا بنا دیا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا.